صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، یعنی 1000 اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اور 1000 چیزوں سے روکا ہے، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبریں اور واقعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر کے ساتھ پڑھا تو ان کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ یعنی پڑھنے سے مراد ہے وہ اس پر پڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ جس گھر میں بہت تکلیف ہو، پریشانی ہو، جادو سے جان ہی نہ چھوٹتی ہو، یا اسے وہم ہو گیا ہو، یا کوئی جادو کرنے والے کر رہے ہوں، کیونکہ جادو بھی برحق ہے، وہ 40 اسی طرح مسلسل پڑھے، کسی قسم کا بھی جادو ہوگا اس کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعضوں نے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد لیا ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب اسم اشارہ ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا حدیث مبارکہ ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نیکیاں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مثال اس طرح ہے کہ ایک بچے کو ڈالر پکڑا دیے یا $1000 ایک آدمی، اب $1000 بھی میرا 2.5-3 لاکھ کا ہے۔ دوسرے آدمی کی جلیبی پکڑا دیں تو کہے گا جلیبی کھاتا ہوں، تو اس کو پھینک دے، ڈالر کو پھینک دے اور جلیبی، یہ ہے ہمارا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ الف پڑھنے پر 10 روپے، لام پڑھنے پر 10 روپے، میم پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے تو سارا دن ہم قرآن پڑھتے رہے، لو جی آج اتنے ہزار ہو گئے، اتنے لاکھ میں نے، اتنی ہمیں دنیا سے محبت ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا۔ آگے فرمایا لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس میں شک کوئی نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے اللہ نے بھیجی ہے، اور سب سے بڑی اس کی مثال یہ معجزہ آج تک اس میں رد و بدل نہیں۔ 1400 سال ہو چکے ہیں، جس طرح یہ کتاب اتری سی اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے کسی لفظ کی کو آگے پیچھے کر لیا گیا ہو، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی جو ہے نا تقریباً 1 سال میں کئی اپنی آیتوں کو بدل کر دوسری اپنی مرضی کے مطابق لے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو خراب کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے۔ اور امت محمدیہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہودیوں کے 71 فرقے ہیں، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائے جو اللہ، بڑے بڑے حربے کیے گئے، یہودیوں نے بڑے بڑے حربے استعمال کیے کہ قرآن پاک کو کسی طریقے سے ان کے دلوں سے نکالنے، کتابوں سے کتابی شکل میں نکالنے، لیکن نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا ریب، اس میں شک ہے۔ یہ کیوں آئی ہے؟ اس کے بھیجنے کا مقصد کیا؟ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب راہ دکھاتی ہے ایسے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ متقی لوگ، متقی لوگ تقویٰ کرنے والے۔ تقویٰ کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ تقوی کے بارے میں کہا گیا ہے، تقوی کا لفظی معنی ہے بچاؤ کرنا، کسی چیز سے اپنا بچاؤ کرنا۔
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابیوں بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ اب سارے صحابی سوچ میں پڑ کے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہی بہتر فرمائیں۔ فرمایا تم کسی راستے پر جا رہے ہو، راستہ لمبا ہے اور تنگ بھی ہے، راستہ بھی لمبا ہے اور تنگ بھی بڑا ہے، اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بائیں طرف راستہ بھی لمبا ہے اور ہے بھی تنگ ہے، درمیان میں سے گزرنا ہو تو کیا کرو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹ کے نا، کہ ہمارے کپڑوں کو کانٹے رکھے ہوئے، ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے نا، سمیٹتے ہوئے جسم کو سمیٹتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ گزریں گے تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں میں نہ الجھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ راستہ یہ جو ہے نا، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جتنی عمر لکھی ہے گزارنی ہے۔ خاردار جھاڑیاں جو ہیں انسان کی خواہشیں، یہ جو ہے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں، یہ ہے خواہشیں انسان کی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی، یہاں تک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو غافل کر دیا۔ مال کی بہتات نے مال کی بہتات نے انسان کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ۔ انسان کا تو یہ حال ہے، زندگی گزارنی ہے، خواہشیں بھی آئیں گی، اس سے گزرنا ہے، لیکن گناہوں کا کانٹے سے بچنا ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھی بچنا ہے۔ کوشش کے باوجود کوئی نہ کوئی کانٹا چوری جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا انسان کی کوشش ہوتی ہے گناہوں سے بچے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ کتاب راہ دکھاتی ہے ایسے لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ اب تقویٰ کرنے والوں کی صفتیں بتائی گئی ہیں کہ ان کی صفتیں کیا ہیں۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں، رسولوں کے ذریعے ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب اللہ پاک کی ذات ہمیں نظر آتی ہے تو لہذا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آسمان کی چیزوں پر غور۔ اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے جنت رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز استسقاء کے لیے گئے تو پہلے نماز استسقاء میں دعائے استسقاء میں آپ پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھ کے نا کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی۔ صحابہ حیران تھے کہ یہاں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں۔ دعا کے بعد پوچھا اللہ کے رسول کہ آج کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرمایا کہ پہلے تو مجھے جہنم کے جو ہے نا وہ شعلے دکھائے گئے، میں پیچھے ہٹا، اس کے بعد مجھے نا جنت کا انگور کا گوشہ دکھایا گیا، میں وہ پکڑنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ فرمایا اگر وہ گوشہ آ جاتا تم سارے کھاتے، ساری زندگی کھاتے رہتے ہو ختم، لیکن اس لیے صرف دکھایا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، تو ہمارا یقین ہے جنت ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہم نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، انسان اپنے جسم کا بلند ترین حصہ پیشانی یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ میں تیرے سامنے حقیر اور ذلیل ہوں، اللہ تو میرا سجدہ کر، تو نے مجھے پیدا کیا، ہم تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے زمین پر نماز پڑھنے کی اور اپنے ماتھے کو زمین پر لگانے کی، بہت بڑی سعادت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اپنے تک نہیں رکھے بلکہ دوسروں پر خرچ کرتے۔ آج ہمارا کیا حال؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ ہمیں پتہ ہے
صرف یہ زندگی تک کام آنا ہے، صرف بات نہیں۔ بہت ساری عورتیں اپنا زیور چھوڑ کے جاتی ہیں، نہیں اللہ کی راہ میں دیتی، جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ دنیا میں دیتے ہیں، جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں دیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی وصیت کر بھی جائے تو گھر والے نہیں دیتے۔ ممی ماں ہمیں اتنا پیار ہے، اتنا مال سے پیار ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے پیار جتنا اس کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے دنیا میں، اس نے مال نے کام نہیں آیا۔ فرمایا ممی ماں رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کے کو رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھلے کرے، دل کا غنی کرے اور بے پناہ خرچ کرنے کی توفیق دے، دل کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔